تو کل بھی ہم نے اسی موضوع پر بات کی تھی کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں دو مختلف آراء ہیں کہ کچھ لوگوں کی آراء اور کچھ لوگوں کی سوچ اور کچھ لوگوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات واجب ہے، اور جب کہ امت کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات واجب نہیں ہے۔ اسی پہ مزید احادیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہر نماز میں قرات ضروری ہے؟ فرمایا ہاں۔ انصار میں سے ایک آدمی نے کہا یہ واجب ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ ہوئے اور میں تمام لوگوں کی نسبت آپ علیہ السلام کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے جب امام کسی قوم کی امامت کرائے تو وہی ان کی طرف سے کافی ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز سے سلام پھیرا جس میں آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی۔ فرمایا کیا تم لوگوں میں سے ابھی کسی نے میرے ساتھ قرات کی؟ یعنی پیچھے کھڑے ہونے والوں سے نبی علیہ السلام مخاطب ہوئے، کہا کیا تم میں سے کسی نے میرے پیچھے قرات کی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ جی ہاں میں نے کی ہے یا رسول اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی کہوں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ قرآن میں خلل پاتا ہوں، یعنی میں محسوس کر رہا ہوں پیچھے کوئی پڑھ رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد جن نمازوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے لوگ ان میں قرات سے باز آ گئے، یعنی جہری نمازیں جن میں بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی، یہ حدیث اس کے متعلق، ان میں پھر وہ نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ تیسری احادیث پھر آ جائیں، ابو داؤد شریف کے اندر بھی، نسائی کے اندر بھی، ابن ماجہ کے اندر بھی، مسند احمد کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب قرات کرے تو تم چپ رہو، یعنی دونوں میں، کیونکہ نماز جو ہے باجماعت امام اور مقتدی دونوں کی مل کے مکمل ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ حصہ مقتدیوں کو عطا کیا اور کچھ حصہ امام کو عطا کیا، اور اس احادیث پاک میں بھی یہی بیان کیا کہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر امام کہے تو تم بھی کہو، امام سمیع اللہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، اللہ اکبر تم بھی کہو وہ بھی کہیں، رکوع کی تسبیح تم بھی کہو مقتدی بھی کہیں، اور فرمایا جب قرات کرے تو تم چپ رہو۔ کیوں؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی جب تم نماز کے لیے اٹھو تو تم میں سے ایک آدمی تمہاری امامت کرے، جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو، جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو۔ یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی۔ اب تیسری بات پہ آ جاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قاری یعنی پڑھنے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو اس کے پیچھے والوں نے آمین کہا اور اس کی دعا آسمان والوں کی دعا کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، یعنی یہ بات وہاں کہ جب والضالین امام کہہ دے تو مقتدی کیا کہے؟ آمین۔ نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ جس نے آمین یعنی دعا کی قبولیت کے درجے کو بیان کیا،
اور جس نے آمین کہا اس کی دعا آسمان والوں کی دعا کے موافق ہے، اللہ پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تیسری حدیث میں آ جائے، یہ بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہو آمین۔ تو یہ احناف کا جو موقف ہے وہ ان تمام احادیثوں سے لیا گیا۔ اصل میں جو احناف کا موقف احناف بیان کرتے ہیں وہ ان تمام احادیث کو جمع کر کے لیا گیا ہے۔ اور اس میں آگے جو بات ہے، جابر بن عبداللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، وہی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں۔ جب امام قرات کر رہا ہے تو وہ مقتدی کی قرات ہی شمار ہوگی۔ اور اس سے آگے پھر دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری سے تیسری روایت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ تیسری حضرت عبداللہ بن شداد، مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی امامت کرائی، ایک آدمی نے آپ کے پیچھے قرات کی، اس کے ساتھ والے نے اسے اشارے سے روکا۔ جب نماز پڑھ چکے تو اس نے کہا تم نے مجھے کونی کیوں ماری تھی؟ بھئی حالت نماز میں تو نے مجھے کیوں اشارہ کیا رکنے کا؟ میں پڑھ رہا تھا، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امامت کر رہے تھے، کیا تجھے نہیں پتا تو رسول اللہ کی امامت میں کھڑا ہے؟ اور میں نے تمہارا آپ کے پیچھے پڑھنا غلط سمجھا، میں اس بات کو غلط سمجھا کہ تو رسول اللہ کے پیچھے پڑھے۔ اور اس گفتگو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ عصر کی نماز کا بالخصوص اس حدیث میں ذکر کہ اس میں بلند آواز سے قرات نہیں ہے، یعنی بلند آواز سے جن نمازوں میں قرات ہے وہاں تو نہیں پڑھنا۔ اب اگلا سوال تھا کہ جو خاموش ہے جن میں امام بلند نہیں پڑھتا، وہاں بھی مقتدی کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ خاموشی رہے گا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے جب پوچھا جاتا کہ کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کے پیچھے قرات کرے کہ نہ کرے؟ عبداللہ بن عمر پاک نے فرمایا امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، جب وہ اکیلا پڑھے تو قرات کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تمام احادیث جو میں نے بیان کی، آگے مزید احادیث اور بھی ہیں اسی حوالے سے، تو یہ تمام احادیثوں سے جو ایک بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ ایک حدیث جو شروع میں کل کے درس میں گزری ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں، تو بعض حضرات اس حدیث کو لیتے ہیں اور پھر وہ فاتحہ پڑھنا واجب قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اختلاف ہے، مگر اس کو علمی طور پہ حل کیا جائے۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے لہٰذا وہ غلط ہیں، نماز باطل ہو گئی، اور جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کے متعلق کہا جائے یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ بھئی ایسا نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں تحقیق ہے، وہ بھی ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور یہاں جملہ حدیث ہے، مگر اصول کیا محدثین نے کہ فرمایا ایک کے بعد جب کثرت کے ساتھ احادیث اور صحابہ کا عمل آ جائے تو پھر پہلی کو چھوڑ دیا جائے گا اور بعد والی کو اپنایا جائے گا۔ اور اس میں ایک حدیث جو میں نقل کر دوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے۔ یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے کو صحابہ نے ناپسند فرمایا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔